انٹارکٹیکا کے برف سے ڈھکے ہوئے وسیع علاقے میں موجود ایک بہت بڑا آئس برگ جسے A23 آئس برگ کہا جاتا ہے، اس وقت دنیا بھر کے سائنسدانوں کے لیے ایک اہم تحقیق کا موضوع بنا ہوا ہے۔ یہ آئس برگ 1986 میں انٹارکٹیکا کے ایک برفانی شیلف سے الگ ہوا تھا۔ اس وقت اس کا سائز تقریباً 4000 مربع کلومیٹر تھا، یعنی ایک رقبے کے لحاظ سے کئی بڑے شہروں کے برابر تھا۔ عام طور پر جب کوئی آئس برگ الگ ہوتا ہے تو وہ سمندر میں بہنا شروع کر دیتا ہے، لیکن A23 کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ یہ بحیرہ ویڈل میں ایک ایسی جگہ پھنس کر رہ گیا اور تقریباً 30 سال تک اس کی حرکت بہت محدود رہی، جیسے وہ وقت کے ساتھ منجمد ہو کر رک گیا ہو۔ کئی سالوں تک ایک ہی جگہ رہنے کے بعد 2020 کے آس پاس اس برگ میں اچانک تبدیلی دیکھی گئی۔ سمندر کی سطح پر موجود برف میں کمی آئی، پانی کا درجہ حرارت بڑھا اور سمندری دھاروں کی رفتار میں بھی فرق آیا۔ ان تمام عوامل نے مل کر اس آئس برگ کو دوبارہ حرکت دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ اب یہ آہستہ آہستہ جنوبی سمندر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس دوران اس کا سائز اور بھی کم ہوتا جا رہا ہے، کیوں نہ یہ مسلسل ٹوٹ رہا ہے اور پگھل رہا ہے۔ سائنسدان اس پورے عمل کو بہت غور سے دیکھ رہے ہیں، کیوں نہ یہ ہمیں کلائمیٹ چینج یعنی زمین کے بدلتے موسم اور درجہ حرارت کے بارے میں اہم معلومات دیتا ہے۔ سیٹلائٹ تصاویر کے ذریعے یہ معلوم ہوا ہے کہ A23 اب چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہو رہا ہے۔ یہ بڑے آئس برگ سے ٹکڑے الگ ہوتے ہیں تو اسے سادہ زبان میں ٹوٹنا کہا جاتا ہے، جبکہ اس کے نتیجے میں گرم پانی اس کو آہستہ آہستہ پگھلانا شروع کر دیتا ہے۔ ان دونوں عملوں کی وجہ سے اس کا حجم مسلسل کم ہو رہا ہے۔ اگرچہ ایک آئس برگ کے پگھلنے سے فوری سمندر کی سطح میں کوئی بہت بڑا فرق نظر نہیں آتا، لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ایسے واقعات بار بار ہونے لگیں۔ دنیا میں گلیشیئر اور آئس برگ تیزی سے پگھل رہے ہیں، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ سمندر کی سطح بلند ہو رہی ہے اور اس کا اثر خاص طور پر ساحلی علاقوں پر پڑتا ہے، جہاں سیلاب کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر یہی صورتحال جاری رہی تو آنے والے وقت میں کئی شہر اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ ایسے آئس برگ اپنے ساتھ کچھ معدنیات بھی لاتے ہیں۔ جب یہ پگھلتے ہیں تو یہ معدنیات پانی میں شامل ہو جاتے ہیں، جو چھوٹے سمندری جانداروں، خاص طور پر فائنو پلانٹس کی افزائش میں مدد دیتے ہیں۔ یہ چھوٹے جاندار سمندری خوراک کی سلسلے کی بنیاد بنتے ہیں، یعنی مچھلیاں اور دیگر بڑے جاندار انہی پر انحصار کرتے ہیں۔ اس طرح ایک طرف یہ عمل فائدہ مند بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر توازن بگڑ جائے تو یہ نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بڑا آئس برگ کسی ایک جگہ زیادہ دیر تک رکا رہے تو وہ سورج کی روشنی کو سمندر کی گہرائی تک پہنچنے سے روک سکتا ہے۔ سورج کی کمی، وہاں موجود پودے اور چھوٹے جاندار اس سے متاثر ہوتے ہیں، جس کا اثر آگے پوری فوڈ چین پر پڑتا ہے۔ اسی لیے سائنسدان اس بات پر بھی نظر رکھتے ہیں کہ آئس برگ کہاں جا رہا ہے اور کتنی دیر تک کس خاص علاقے میں رہتا ہے۔ موجودہ صورتحال میں A23 آئس برگ کی حرکت مکمل طور پر قدرتی عوامل پر منحصر ہے۔ سمندری دھاریں، ہوا کی رفتار اور پانی کا درجہ حرارت اس کی سمت اور رفتار کو طے کرتا ہے۔ اگر یہ آئس برگ گرم پانیوں کی طرف جاتا ہے تو اس کے پگھلنے کی رفتار اور تیز ہو جائے گی، اور اگر یہ ٹھنڈے علاقوں میں رہتا ہے تو کچھ عرصہ مزید قائم رہ سکتا ہے۔ اس لیے سائنسدان مسلسل اس کی نگرانی کر رہے ہیں تاکہ اس کے مستقبل کا اندازہ لگایا جا سکے۔ آج کے دور میں A23 جیسے آئس برگ کو صرف ایک قدرتی مظہر کے طور پر نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اس سے زمین کے بدلتے ہوئے ماحول کی ایک اہم نشانی بھی سمجھی جاتی ہے۔ ان کے ذریعے سائنسدان یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں گلیشیئرز کا کیا حال ہوگا، سمندر کی سطح کتنی بڑھے گی اور اس کا اثر دنیا کے مختلف حصوں پر کیسے پڑے گا، اور کس طرح سے زمین کا موسم تبدیل ہوگا۔
اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو گلیشیئر ایک ایسی مثال ہیں جو ہمیں سمجھنے میں مدد دیتی ہے کہ زمین کا نظام کس طرح کام کرتا ہے۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ برف، پانی، ہوا اور درجہ حرارت آپس میں کس طرح جڑے ہوئے ہیں اور ایک تبدیلی کیسے پورے نظام کو متاثر کر سکتی ہے۔ اسی لیے آئس برگ کی نگرانی اور اس پر تحقیق مستقبل کے لیے بہت اہم سمجھی جاتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی حیرت انگیز ویڈیو دیکھنے کے لیے پلیز میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔